بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے باقی مسائل۔ سوال: دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ ڈائریکٹ دھوپ سے گرم ہوا پانی کا حکم نہیں۔ سولار سسٹم جو ہے اگر اس میں طبی اعتبار سے یعنی ڈاکٹری اعتبار سے کوئی نقصان نہ ہو تو ڈاکٹروں سے تحقیق کر کے اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ گرم ہوئے پانی سے بھی کر سکتے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بعض غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کسی کا کہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، تو دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا بہتر نہیں ہے۔ سولار سسٹم وغیرہ ہے جو کہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی، لہذا اس کی اجازت تو ہے، اگر ڈاکٹر منع کرتے ہیں تو پھر نہ کیا جائے۔ سوال: وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ کل آپ نے عظیم بھائی آپ نے جو سوال کیا تھا وہی کچھ سوال ایسا ہی ہے کہ وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے وضو کرتے وقت جو پانی بدن سے گرتا ہے اگر بدن پر نجاست حقیقیہ نہ ہو تو، کوئی گندگی کیچڑ ٹوائلٹ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی گندگی جو دکھنے والی نجاست ہے اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، تو نجاست حقیقیہ نہ ہو بدن پر تو وہ پانی جو بدن سے گرتا ہے تو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ بدن سے جو پانی گر رہا ہے اس پانی کو، گرنے والے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں، یعنی استعمال کیا ہوا پانی۔ مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل جائے، مستعمل پانی یعنی استعمال کیا ہوا پانی یعنی جو گر رہا ہے پانی وہ صاف پانی میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل سے یعنی صاف پانی سے کم رہے، یعنی گرنے والے پانی کی مقدار بکیٹ میں موجود پانی کی مقدار سے کم رہے، اس وقت تک اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ تھوڑے بہت چیٹے اچھل گئے تو وضو اور غسل جائز ہے، اور جب یہ جو گر رہا ہے پانی مستعمل پانی، اس پانی کی مقدار غیر مستعمل کے برابر، یعنی بہت زیادہ نعرے کم گرارے زیادہ بکیٹ میں، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں، تو غیر مستعمل کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل ناجائز ہے۔ اس سے وہ مسئلہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں جو آج کل غسل کے ٹب آ رہے ہیں اور ٹب میں بیٹھ کے نہاتے ہیں لوگ، تو وہ پانی اس میں بھرا ہوا رہتا ہے پہلے سے اور اس میں اتر گئے اور پانی نہ آ رہے اسی کے اندر، تو ایک مرتبہ نہانے سے پاک نہیں ہوں گے جب تک کہ اور ایک مرتبہ نہ نہایا جائے، اور ایک مرتبہ پھر صاف پانی سے غسل نہ لیا جائے، یا پھر اور ایک مرتبہ پانی بھر کے صاف نہ ہو۔ سوال: اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے مثلا صابن یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ صابن مل گیا فل یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضو جائز رہتا ہے۔ ایک دو وصف مانی، ایک دو وصف کا مطلب ہے پانی کے تین وصف ہے، رنگ، بو، مزہ، یہ تین پانی کی صفت ہے، اس کی پانی کے وصف ہیں تین، رنگ ہوتا ہے، بو ہوتی ہے پانی کا، اور مزہ ہوتا ہے۔ یہ تین وصفوں میں سے دو وصف بھی بدل جائے تو بھی وضو جائز رہتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ تینوں وصف بدل جائے، رنگ بھی بدل گیا،
مزہ بھی بدل گیا اور اس کی جو اسمائل ہے پانی کی وہ بھی بدل گئی، تو پھر وہ جائز نہیں رہتا۔ اور پانی گاڑھا بھی ہو جائے، پانی گاڑھا ہو جائے، پانی کی جو اصل صفت ہے اس کا بہنے کے لائق ہونا، تو وہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ ختم ہو جائے اور تینوں وصف بدل جائے تو وضو ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر نہاتے ہوئے صابن گر گیا اس کے اندر تو وہ پانی سے وضو کرنا جائز، غسل کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ اگرچہ اس کا رنگ بدل گیا ہوگا یا پھر اس کی جو مزہ ہے وہ بھی بدل گیا ہوگا، لیکن پانی کا گاڑھا پن، پانی کے اندر گاڑھا پن جو ہے نہیں آیا، بلکہ وہ پتلا پن باقی ہے۔ تو اس ایسی صورت میں اس بکیٹ میں جو صابن گرا ہے اس سے بھی وضو یا غسل جائز رہتا ہے۔ سوال، اگر تالاب یا حوض شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا ہو، شرعی گز جو ہوتا ہے وہ ایک شرعی گز 18 انچ کا ہوتا۔ 18 انچ بول تو کتنے ہوتا؟ 18 انچ بول تو کتنے فٹ بتائیے کوئی؟ تو ایک شرعی گز 18 انچ کا ہوتا، تو یعنی 18 انچ 1.5 فٹ، 1.5 فٹ کا ہوتا ہے ایک شرعی گز۔ تو اگر تالاب یا حوض شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا ہو، یا 4 گز چوڑا اور 25 گز لمبا، یا 5 گز چوڑا اور 20 گز لمبا ہو، تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ جواب ہے ہاں، وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ اس کو جو ہے عام طور پر 10 دردہ بھی بولتے، یعنی 225 اسکوائر فٹ کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہ 225 اسکوائر فٹ اگر ہو تو جاری پانی کے حکم میں مانا جاتا ہے اس کو۔ ہاں، اگر حوض کا کھلا ہوا منہ شرعی مقدار سے کم ہے، شرعی جو مقدار بتائی گئی ہے ابھی اس مقدار سے کم ہے، لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے، تو وہ بڑے حوض اور جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ جواب ہے اگر حوض، جیسے مساجد وغیرہ میں بھی حوض ہوتے ہیں، اگر حوض 10 گز لمبا 10 گز چوڑا ہے، یہ 10 گز لمبا 10 گز چوڑا وہی 225 اسکوائر فٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے چاروں طرف یا کسی ایک دو طرف سے اس کا منہ چھپا دیا ہے، تو جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی اور الگ رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک ہے اور جاری پانی کے حکم میں ہے، اور اگر وہ چیز جس سے پانی چھپایا ہے پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں ہے اور تھوڑے پانی کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی جو اوپر ڈھکن جو سم کا بنا رہے ہیں وہ تھوڑا سا اونچا کر کے اگر بنا رہے ہیں اور جو منہ چھپا رہے ہیں وہ پانی کو لگی ہوئی نہیں رہتی، پانی سے الگ رہتی ہے، نیچے سے بہت بڑا ہے حوض، 10 گز لمبا 10 گز چوڑا ہے، لیکن اس کو گھیر کے سامنے لا لیا گیا ہے تو وہ پانی سے تھوڑا سا الگ رہتی ہے، ڈھکن اوپر ہی رہتا ہے، الگ رہتا ہے، تو پانی سے لگا ہوا نہ رہے، الگ رہتا ہے، تو پھر وہ جاری پانی کے ہی حکم میں ہوگا، ورنہ وہ تھوڑے پانی کے حکم میں۔ خلاصہ یہ کہ پانی کا اتنا حصہ معتبر ہے جتنا اوپر سے کھلا ہوا ہو، یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ، اس کی مقدار شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر کھلا ہوا حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جو چوڑائی ہے اوپر سے جو آ رہی ہے وہ شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے، اگرچہ منہ چھوٹا ہے لیکن اطراف کا جو ایریا جو کور کیا گیا ہے وہ بھی اتنا ہونا چاہیے اور پانی سے الگ ہونا چاہیے۔ اگر وہ پانی سے لگا ہوا رہتا ہے، ملا ہوا رہتا ہے پانی سے، یعنی ایک ہی مسطح رہتا ہے، پانی اسی کو لگا ہوا رہتا ہے، تو چاہے جتنا بڑا ہو
پانی نیچے نہ ہو بلکہ اس کو لگا ہوا ہی ہو، پانی نیچے نہ ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، وہ تھوڑے پانی کے ہی حکم میں ہے، جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے۔ جاری پانی میں نجاست گر جائے تو الگ حکم ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر پانی نجاست گر جائے تو اس کا حکم الگ ہے۔ کنویں کے باقی مسائل، اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، کبوتر اور چڑیا کبوتر اور چڑیا کی بیٹ یا اونٹ یا بکری بھیڑ کی 2-4 مینگنیوں سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، اور آگے ہے، اگر کنویں میں کافر ڈول نکالنے کے لیے اترا اور پانی میں غوطہ لگایا تو کنویں کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس کافر کو کنویں میں اترنے سے پہلے نہلا دیا جائے اور پاک کپڑا سطر پر باندھ کر کنویں میں اترے تو کنواں پاک ہے، اور اترنے سے پہلے نہیں نہایا اور اپنے مستعمل کپڑے کے ساتھ اترا تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے، کیونکہ کافروں کا بدن اور کپڑا اکثر ناپاک ہی رہتا ہے۔ کافروں کا بدن اور کپڑا اکثر ناپاک ہی رہتا ہے، یعنی ایک ہوتا صاف ہونا، کلین تو بہت ہوتے ہیں لیکن پاک ہونا الگ چیز ہے، صاف ہونا الگ چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ طہارت الگ چیز ہے، نظافت الگ چیز ہے۔ اوپر سے چاہے کتنا بھی شیپ ویپ کر کے اور کتنا بھی پرفیوم لگا کے رہے، لیکن اس کے کپڑے کہاں پر دھلے جا رہے ہیں اور اس کے کپڑوں کے صفائی میں پاکی ناپاکی کا دھونے کا اہتمام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ سب وہ باریک باتیں ہیں جس کو ایک غیر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلی بات تو کافر کو کہاں سے سمجھ میں آئے؟ لہذا اسی وجہ سے ایک غیر مسلم کا بارے میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ اترے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے، کیونکہ اس کے اوپر ناپاکی ہوتی ہی ہے، کوئی نہ کوئی ناپاک کپڑے ہو گئے، گندگی لگی ہوئی ہوگی اس وجہ سے۔ لیکن اگر یقین سے معلوم ہو کہ وہ بالکل پاکی کی حالت میں اور کپڑے بھی اس کے اچھے ڈرائی کلین میں دھلے ہوئے ہیں اور اس نے جو ہے اسی حالت میں اترا ہے وہ، یا گر گیا تھا اس میں پھر نکالا گیا ہے، اگر اس طریقے سے ہے کہ بالکل صاف ہے، معلوم ہے، تو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کافر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سب پرانے زمانے کے کنویں کے مسائل ہیں، آج کل کنویں ہی نظر نہیں آتے، لیکن یہ مسائل یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے، کبھی نہ کبھی کام آتے ہیں۔ اگر کنویں پر کوئی خاص ڈول پڑا نہ رہتا ہو بلکہ لوگ چھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے پانی بھرتے ہوں تو اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے کس ڈول سے پانی نکالا جائے؟ جواب، جبکہ کنویں پر کوئی خاص ڈول نہ ہو یا کنویں کا خاص ڈول بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو تو ان صورتوں میں درمیانی ڈول کا اعتبار ہے۔ درمیانی ڈول وہ ہے جس میں 80 انگریزی روپیہ بھر کے سیر سے 3.5 سیر پانی سماتا ہو۔ بہرحال نارمل جو درمیانی بکیٹ ہم جو نہانے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی مراد ہے اس سے۔ تیمم کا بیان، تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب، پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، مٹی ہو یا مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ اب مٹی کے حکم میں کیا کیا ہے وہ آگے آئیں گا، تو جب وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو مٹی کے حکم میں تو بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم، نجاست حکمیہ نہ دکھنے والی نجاست جیسے بے وضو ہونا وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے، تو اس سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کب جائز ہو جاتا ہے؟ جواب، جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، بیمار ہو جانے یا بیماری بڑھ جانے، دو شرطیں ہیں، خالی سردی ہو رہی بول کے تیمم نہیں کر سکتے،
بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب بیماری بڑھتی کی نہیں بڑھتی کی اپنے اوپر سے قیاس کرنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اگر بول رہے کہ بھئی آپ پانی استعمال مت کرو، کوئی اچھے مسلمان ڈاکٹر بول رہے کہ آپ پانی میں زیادہ مت رہو، پانی میں رہنے سے آپ کو ایسا ہو رہا ہے، اس طریقے سے بول رہے ہیں تو پھر اس کا اعتبار ہوگا۔ پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو۔ اب 1 میل تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، ہم، 1 کلومیٹر 609 میٹر، 1 کلومیٹر 609، تو یعنی سمجھیے 1.5-2 کلومیٹر ہو رہا ہے، 2 کلومیٹر کے قریب قریب۔ اگر اتنی دور ہو پانی یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو۔ مثلا گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے، یا شیر کھڑا ہے، یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے نہیں لے سکتا، خود اٹھ کر نہیں لے سکتا بیماری کی وجہ سے، اور دوسرا آدمی موجود نہیں ہے، یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں ہے۔ سوال، بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ جواب، جبکہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے۔ پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جواب، جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے، مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔ تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جواب، 3 فرض ہیں۔ اول نیت کرنا، دوسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا۔ نیت کیا کرنا؟ یہی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیر لینا۔ تیسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا، کونیوں سمیت ملنا۔ آگے اور تفصیل آ رہی۔ تیمم کرنے کا پورا طریقہ، اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو، مار کر جھاڑ دو، پوری مٹی لگا لینا نہیں ہے، تھوڑا سا جھٹک سکتے ہیں۔ زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا، اچھی طرح جیسا وضو میں کرتے ویسے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کونی تک لے جاؤ، یعنی اس طریقے سے پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھتے ہوئے اس طریقے سے، یہ ایسا، پھر اس کے بعد اوپر سے ایسا، یہ اس طریقے سے آئیں گے، پھر ایسا۔
اسی طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹے کی پشت پر پھیرو، اس طریقے سے بہرحال جیسے ہم خلال کرتے ہیں اس طریقے سے۔ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو۔ اگر انگوٹی پہنے ہوئے تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے تیمم میں بھی داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ سوال، وضو اور غسل دونوں میں تیمم جائز ہے یا صرف وضو میں؟ جواب، دونوں میں تیمم جائز، غسل میں بھی جائز، غسل میں بھی جائز ہے۔ غسل کا تیمم بھی ویسے ہی ہے جیسے وضو کا ہے، دونوں کا تیمم بھی جائز ہے، مگر شرط وہی ہے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو جائز۔ کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب، پاک مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن نہ ہو، یعنی جو آئلی نہ ہو، تیل سے ملا ہوا نہ ہو، اور مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار اور گیرو اور ملتانی مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پاک غبار سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ دھول وول کھڑکیوں، دروازوں پہ، ٹرین کے ڈبوں پہ، اوپر صوفہ جھٹکے سے نکلتے سو دھول، یہ سب پہ تیمم جائز۔ اور کن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے؟ لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، المونیم، شیشہ، رانگ پتہ نہیں کیا ہے یہ، جست، گیہوں، جو اور تمام غلے، کپڑا، راکھ، ان تمام چیزوں پر ناجائز ہے۔ یوں سمجھو کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہے یا جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ان پر تیمم ناجائز ہے۔ پتھر یا چونے یا اینٹوں کی دیوار پر غبار نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں؟ جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں، غبار ہونے کی شرط نہیں، یعنی اگر ہم تیمم کر رہے ہیں کس پر، یہ جو اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہے، ریت، پتھر، چونا، مٹی کے کچے یا پکے برتن، مٹی کا برتن، اور مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، کچی یا پکی اینٹیں، اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے، دیوار، گیرو، ملتانی مٹی، یہ سب جو ہے اس پہ غبار ہونا، دھول ہونا شرط نہیں ہے۔ پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب پھر ایک اور سوال، جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر غبار ہو، شیشہ، المونیم، تانبا وغیرہ جو کہا گیا، ان پر اگر غبار ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں؟ ہاں، جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیمم جائز ہے۔ جیسے کاروں وغیرہ پر بھی، کار کے آئینوں وغیرہ پر بھی، آٹو کے آئینوں وغیرہ پر بھی جو ہے دھول ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ مارتے ہیں تو پورے ہاتھ کا نشان اڑتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پہ بھی لکھنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، تو ایسی جگہ پر جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں۔ تیمم میں نیت رفع حدث یعنی نماز پڑھنے کے لیے نیت کرتا ہوں، اس طریقے سے نیت ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے لیے وہ تیمم کیا، پھر اسی تیمم سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا، یا اذان کہنے کے لیے تیمم کیا، یا سلام کا جواب دینے کے لیے کہ بھئی اللہ کا نام ہے سلام میں کیسے بغیر وضو کے لوں، اور اس نے فوری تیمم کر کے جواب دیا ہے۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے جو ہے سلام کا جواب دینے سے پہلے تیمم کیا ہے، تو اس طریقے سے کوئی اگر تیمم کر کے جو ہے سلام کا جواب دیا تو اسی تیمم سے بعد میں پھر نماز نہیں پڑھ سکتا، الگ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم جائز ہے، کیونکہ نماز جنازہ بھی ایک طریقے کی نماز ہے، اور سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو یہ بھی ایک گویا سجدہ ہے۔ تو
یہ جائز ہے. اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، نماز ہو گئی، اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں، چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد. ٹھیک ہے، اتنا بس ہے. پھر آگے ہے کل تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے.